बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और ख़बरें आपसे शेयर करते हैं। सूरत हाल ये है, पहले ज़रा सूरत हाल मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल क्या है और जिस मकसद के लिए ये सारा कुछ किया गया था, ये सारा खेल खेला गया था, बज़ाहिर जो बताया गया था, मईशत ख़राब थी, बैड गवर्नेंस थी और बेरोज़गारी बहुत थी, महंगाई बहुत थी, ये बताया गया था। और ये कहा गया था कि इमरान खान साहब से और उनकी टीम से मामला संभाले नहीं जा रहे। अब ज़रा थोड़ा-सा ये देख लें और इसके बाद जो इमरान खान और हम कहते हैं कि ये मामला इतना सादा नहीं था, ये एक खेल खेला गया, पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया गया और किया गया बैरूनी इशारों पे। ये सारी चीज़ें अब सबूत के तौर पे हम आपको कुछ ख़बरें, कुछ डिटेल्स आई हैं, वो भी आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान में मईशत की सूरत हाल, डॉलर जो है एक बार फिर उसने यकदम लगाया है जनाब जंप, और वो 212 रुपये तक इंटर बैंक में चला गया है। इंटर बैंक रेट कल 212 रुपये था, 210 और 212 के दरमियान ₹2.50 सिर्फ एक दिन में इजाफा हुआ है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि बस जब डॉलर को कंट्रोल कर लिया गया है। इसी तरीके से और ये ऐसे वक्त में किया जा रहा है कि जब चाइना से भी आपको पैसे मिल चुके थे और उसके बाद बजट भी आ गया, IMF के साथ भी आपने खुशखबरी सुना दी थी, पेट्रोलियम प्राइसेस भी बढ़ा दी थी, सब कुछ कर दिया, लेकिन डॉलर अभी तक बेकाबू है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि गैर मुल्की जो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो कम हो रहे हैं, वो भी यकदम गिरना शुरू हो गए हैं और अगली किस्त जो आनी थी IMF से वो नहीं आ रही और उसकी वजह से गैर मुल्की कर्ज़े जो हैं उनकी अदायगियों का आ गया है वक्त और गैर मुल्की कर्ज़े अदा करने हैं, वरना फिर आपको पता है कि डिफ़ॉल्ट हो जाता है आदमी और मुल्क। इसलिए जी गैर मुल्की कर्ज़े अदा करने हैं तो ज़र मुबादला के ज़खायर कम तरीन सतह की तरफ पहुँच रहे हैं और वहाँ से ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं तो प्राइवेट मार्केट में डॉलर जो है वो यकदम उसने उठान पकड़ी है और अगर यही गैर यकीनी की सूरत हाल रही तो मज़ीद इसमें इजाफा होगा। डॉलर बढ़ेगा तो ज़ाहिर है साथ ही साथ महंगाई भी बढ़ेगी और फिर कितने दिनों से ये नवीस सुनाई जा रही है कि पेट्रोलियम प्राइसेस कम हो रही हैं, तो पेट्रोलियम प्राइसेस ऑलरेडी आलमी मार्केट में काफ़ी हद तक गिर चुकी हैं और वो $100 से भी कम पे चला गया है फ़ी बैरल, लेकिन अभी तक उसका फ़ायदा जो है $30-35 फ़ी बैरल कम हुआ, लेकिन उसका फ़ायदा आवाम तक नहीं पहुँचाया जा रहा। उसकी वजह है कि वो कम करते हैं तो मज़ीद मईशत का बुरा हाल हो जाएगा और मामला और निकल जाएंगे। गैर मुल्की कर्ज़ों के साथ साथ अब आते हैं असल मामला क्या था। असल मामला ये नहीं था, असल मामला तो कुछ और था और उसकी तस्दीक अब कर दी है साबिक अमरीकी सफ़ीर और कौमी सलामती के साबिक मुशीर अमरीका के जॉन बोल्टन ने। उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि अमरीका जो है वो दूसरे मुल्कों में बगावतें करवाता है रजीम चेंज के लिए, हुकूमतों का तख्ता उलटने के लिए, और उन्होंने ख़ास तौर पे ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप में ये अहलियत नहीं थी और उसमें इतनी अहलियत भी नहीं थी और फ़ैसला साजी की ताकत उसमें नहीं थी, इसलिए उस दौर में बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ नहीं हुई। और इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट बाइडन के दौर में ज़्यादा कामयाबियाँ हुई हैं क्योंकि यहाँ पे तमाम ऑपरेशन हस्बे ज़रूरत मुकम्मल किए गए और श्रीलंका और पाकिस्तान उसमें शामिल है। पाकिस्तान में एक ऑपरेशन किया गया और वो कामयाब रहा, एक गोली चलाए बगैर पूरे का पूरा तख्ता उलट दिया गया और दूसरी जानिब उस शख्स को माइनस कर दिया गया जो रेजिस्ट कर रहा था। बाकी सारे का सारा कुंभा जो है वो एक जगह पे मौजूद है। श्रीलंका में क्यों हुआ है? श्रीलंका में इंतहाई मखदूश सूरत हाल है, वहाँ की मईशत बदस्तूर गिर रही है और जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे वो पहले मफरूर हुए और मफरूर होने के बाद अपने सदारती महल से जब लोग वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे वो पहुँचे हैं मिलिट्री बेस पे और वहाँ पे फ़ौजी तैयारे के ज़रिए वो मालदीव चले गए। यानी वहाँ की फ़ौज ने, वहाँ की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने श्रीलंका के उस सदर को जो कि मईशत को बदतरीन हाल में करके गया था और करप्ट तरीन शख्स था, उसको फ़ौजी तैयारा फराहम किया गया और उसको मुल्क से फ़रार होने के लिए फैसिलिटेट किया गया। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो इस पर हमारा बहस चल रही है सोशल मीडिया पे भी कि जनाब श्रीलंका के जो सदर हैं उनको कहा जा रहा है कि देखें
وہ ملک سے فرار ہو گیا. ہمارے جو ملک لوٹتے ہیں کرپٹ بدعنوان حکمران ہیں وہ سری لنکا کی طرف فرار کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو تاریخ اور ریکارڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ 2-3 دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ یہ کرپٹ لوگ یہاں سے فرار ہو چکے تھے، جا چکے تھے، لیکن ان کو تو بڑے چاؤ کے ساتھ واپس لائی ہماری اسٹیبلشمنٹ، اور ان کو واپس لایا گیا. یہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں بھی، جس کو انہوں نے اپنی پوری زندگی کی بدترین غلطی قرار دیا، جو این آر او دیا تھا اور ان دونوں خاندانوں کو واپس لے کے آیا تھا. تو یہ تو پرویز مشرف صاحب والا. ایک دفعہ وہ گئے، وہ بالکل آؤٹ ہو چکے تھے، لیکن چونکہ عالمی طاقتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ان کے مہرے نہ پٹیں اور وہ ان کے مہرے قائم رہنے چاہیے، کٹ پتلی حکمران ان کے ہونے چاہیے. لہٰذا انہوں نے پہلے اس وقت یہ سارا کام کیا. اس کے بعد پاناما کے بعد یہ پھر جو ہیں ملک چھوڑ کے نہیں گئے بلکہ جیل میں چلے گئے، اور اس کے بعد پھر ان کو وہیں سے نکالا گیا اور باہر بھیج دیا گیا. اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے اور وہ بھی مطلوب تھے. ان کو اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اپنے طیارے میں بھیجا تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ المیہ ہے ہمارے اس ساؤتھ ایشیا کا، کہ سری لنکا میں بھی موروثی سیاست، ایک ہی خاندان، بنگلہ دیش میں موروثی سیاست، انڈیا میں موروثی سیاست، پاکستان میں موروثی سیاست. لیکن باقی ملکوں کا، بنگلہ دیش کا اور انڈیا کا اور ہمارے ساتھ فرق یہ ہے کہ وہاں کی لیڈرشپ اپنے ملک کے ساتھ کم از کم سنسیئر ہے، اور وہ اپنے ملک کے ساتھ ہمارے لاکھ اختلاف صحیح، اور بنگلہ دیش میں بھی جو کچھ ہوا وہ ایک بہت ہی تکلیف دہ تھا، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا اور فیصلہ کر کے 80 سال کے بزرگوں کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا اور ان کے ساتھ بھی ظلم کیا، لیکن وہ انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا اس پہ وہ کھڑے رہے. تو یہ صورتحال ہے، اور یہ ہے بنگلہ دیش، اور یہ اسی طریقے سے انڈیا. ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ مخلص نہیں ہوتی بلکہ لوٹتی ہے. جس طرح سری لنکا کے خاندان نے لوٹ کے باہر پراپرٹی اپنا سارا کیپٹل باہر لے کے گئے، اسی طریقے سے ہمارے ملک میں بھی یہی ہو رہا ہے، اور ان کو بڑے چاؤ تاؤ کے ساتھ واپس لایا جاتا ہے. اور تازہ ترین جو رجیم چینج ہے وہ تو اس کی واضح مثال ہے کہ کس طریقے سے ہم نے بڑی محنت کے ساتھ ان سب کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے ان کے پلیٹ میں رکھ کے ان کو اقتدار دیا، اور اب وہ والے جان بنے ہوئے ہیں، نہ نگلا جاتا ہے اور نہ ہی اگلا جا رہا ہے. اب یہ سارا کچھ جو رجیم چینج جان بولٹن کا بتایا. اب ہم پہلے تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ چائنا نے ایک بڑی محنت سے چائنا نے روس اور پاکستان کو قریب لے کے آئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک وزٹ تھا پرائم منسٹر گیلانی کا، اس میں میں بھی موجود تھا، کوریج کے لیے گئے ہوئے تھے. وہاں پہ پیوٹن کی اور پرائم منسٹر گیلانی کی ایک ملاقات ہوئی، اور وہ ملاقات کئی گھنٹے جاری رہی. یہ پیپلز پارٹی کے زمانے کی بات ہے جب گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے. کئی گھنٹے ملاقات جاری رہی. حالانکہ یہ ملاقات بہت مختصر تھی، لیکن جب گفتگو شروع ہوئی تو یہ کئی گھنٹے تک جاری رہی. اور اس کے بعد ہمیں یہ کہا گیا تھا پاکستان پریس کو بھی کہ اس خبر کو رپورٹ نہیں کرنا، یہ اتنی امپورٹنٹ خبر ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان معاملات کافی ہو رہے ہیں، قریب ہو رہے ہیں، اور یہ اگر آپ نے اس خبر کو ڈسکلوز کیا تو جو ہیں سپوائلرز ہیں اس ریجن کے، یعنی کہ انڈیا، وہ اس کو سبوٹاج کرے گا. تو اس طریقے سے چائنا جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کر رہا تھا. روس اور پاکستان ظاہر ہے وہ افغان جنگ کے حوالے کے بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھیں تو کتنا زیادہ دشمنی سے بھی آگے کی بات تھی. ایسٹ پاکستان پہ روس نے ہمارے ساتھ ہاتھ کیا تھا، اور افغانستان میں پاکستان نے جو کام کیا، سینٹرل ایشین اسٹیٹس اور یہ سارے حصے بکھرے ہو گئے، اور سوویت یونین ٹکڑے ہو گیا، اور اس کا وجود ختم ہوا. اب وہ صرف روس ہے. تو یہ سارا کافی حساب کتاب دونوں ملکوں کے درمیان تھا. چائنا نے اس کو ختم کروایا تھا، لیکن ہم نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہے، اور اسی رجیم چینج کا جس کا امریکہ کے قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن بتا رہے ہیں. تو یہ ہے اصل معاملہ. اور اب اگلی خبر بھی سن لیں کہ روس کے اب صدر جو ہیں پیوٹن، وہ 19 جولائی کو ایران کا دورہ کر رہے ہیں.
یعنی اس ریجن میں جو ایک بہت بہترین کام ہونا تھا، ایک ریجنل بلاک، تگڑا ریجنل بلاک بن رہا تھا، اور اس نے آہستہ آہستہ اس ریجن سے بھی باہر نکلنا تھا، اس ساؤتھ ایشیا سے بھی باہر نکل کے بہت بڑا کام ہونا تھا، اور یہ الٹیمیٹلی ویسٹ کو اس نے کمپیٹ کرنا تھا۔ تو اب کیا ہو رہا ہے، اب روس، چائنا، ایران، باقی تمام ریجنل پلیئرز اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اس میں بھی یہ جو ایران کا وزٹ ہے روس کے صدر کا، اس میں ترکی کے جو صدر ہیں طیب اردوان، انہوں نے بھی آنا ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ رشیا، ایران اور شام کے حوالے سے خاص طور پہ جو جنگ چل رہی ہے اس کو ختم کروایا جائے، اس کو وائنڈ اپ کروایا جائے۔ تو یہ ہے ریجنل پلیئرز کا ایک اہم رول، اہم پلیئرز جو کھیل رہے ہیں ویسٹ سے بچنے کے لیے، امریکہ اور دیگر طاقتوں سے جو نان ریجنل پلیئرز ہیں، یوں سمجھ لیں۔ تو یہ تو ایک ہے، اور دوسری جانب ہم نے جو کیا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو اب چینی وزیر خارجہ نے کھل کے بھی بات کر دی ہے کہ جناب جو ایشیائی ممالک ہیں وہ مغربی ملکوں کا عالمی طاقتوں کے مہرے مت بنے، اور اس میں کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے بڑے افسوس کے ساتھ، وہ ہمیں ہی کہہ رہے تھے اور کس کو کہنا ہے۔ تو یہ چیز چل رہی ہے جی، اور اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ کچھ اور خبریں بھی انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے، اور اب دیکھنے ہیں یہ ہے کہ پاکستان میں بھی کچھ بہتری آئے گی ان انتخابات کے نتیجے میں، یا پھر وہی کام چلتا رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پس پردہ کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، ابھی تک سوچ نہیں پا رہے کہ پنجاب کا الیکشن کس کو دیا جائے، اور اس میں فائنل حتمی فیصلہ کہ جناب ٹھیک ہے فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے دیں اور پاکستان تحریک انصاف جیت کے اس کو جیتنے دیں۔ تو لگتا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور آہستہ آہستہ باقی جو معاملات ہیں وہ بھی سامنے آتے جا رہے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بھرپور قسم کی مزاحمت کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اگر ان کو بزور قوت دبانے کی کوشش کی گئی تو پھر معاملات آگے چل کے مزید خراب ہوں گے، اور اللہ نہ کرے کہ ہماری صورتحال جو ہے وہ سری لنکا جیسی ہو، اور سری لنکا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے ساتھ ہو۔ یہ بہتر یہی ہے کہ جو پاپولر لیڈر ہیں، عوام کے حقیقی ہیں، ان کو آنا چاہیے، الیکشن کروانے چاہیے، اور اس قضیے سے نکلنا چاہیے، ورنہ دن بدن صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے۔ IMF آپ کو انکار کر رہا ہے، ابھی تک قابو نہیں آ رہا، ڈالر پھر بڑھ گیا ہے، اور مہنگائی مزید بڑھے گی، اور یہ 20 حلقوں کا جو الیکشن ہے اگر اس کو فری اینڈ فیئر ہونے دیا جائے اور حقیقی نمائندوں کے حوالے کیا جائے تو بہت اچھے نتائج آ سکتے ہیں، اور عام انتخابات کی طرف ملک جا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ ابھی تک ٹائمنگز ایسی سیٹ نہیں ہو رہی، عام انتخابات کا فیصلہ تو کسی اور نے کرنا ہے، اور کیوں کرنا ہے وہ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔